بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کر سر تیرا نیزوں کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ قبول کر۔ میں نے ابھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور جان نور شافع یوم النشور نور علی نور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے پناہ نذرانہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ میں پروردگار عالم عز و جل نے اپنے نفوس قدسیہ کا ذکر فرمایا ہے، جنہوں نے اپنی قیمتی اور پیاری جانوں کو اس کی راہ میں قربان کر کے ابدی زندگی حاصل کر لی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں، وہ لوگ جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اس ویڈیو میں میری تقریر کا عنوان شہادت حسین ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حق باطل کی لڑائی شروع ہوئی۔ میدان کربلا میں سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام عزیز و اقارب و اعوان و انصار بقائے دین ملت و تحفظ ناموس رسالت کی خاطر ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ اب میدان کربلا میں یک و تنہا صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ میدان کربلا کا ذرا تصور کیجئے کہ ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں لشکر اعدا ترکش لگائے، کمان چڑھائے، ہاتھوں میں شمشیر اور سنان لیے جگر گوشہ رسول اور فرزند بطول کے خون کے پیاسے موجود ہیں، اور ایک طرف تنہا معلوم امام حسین ہیں اور ہزاروں ہزار داغ بائے جگر ہیں، سینکڑوں دل شکن مناظر ہیں، بھوک و پیاس کا غلبہ ہے، اعوان و انصار کی جدائی اور عزیزوں کا صدمہ ہے۔ نگاہوں کے سامنے جانثاروں بھائیوں عزیزوں اور جگر کے ٹکڑوں کی بے گورو کفن لاشیں پڑی ہوئی ہیں جو چلچلاتی دھوپ میں مرجھا رہی ہیں۔ یہ وہ مصائب و علام ہیں کہ اس سے پہلے چشم فلک نے بھی کسی ایک ذات پر نہ دیکھے ہوں گے۔ بلا شبہ امام علی مقام نے دست نینوا میں جس جرات و استقلال، صبر و ضبط و تسلیم و رضا کا عظیم الشان مظاہرہ فرمایا، اس کی مثال آج تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ یقیناً یہ انہی کا حق اور حصہ تھا۔
اب میدان کا راز، میدان کارزار میں 6 ماہ کا شیر خوار ننھا مجاہد آیا، جس نے آج تک کسی کو انگلی بھی نہیں لگائی تھی۔ آخر وہ ننھا مجاہدین میدان کارزار میں کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ تاریخ کے صفحات پر اپنے خون سے اپنی معصومیت اور ظالم کی شقاوت و سنگ دلی کی داستان نقش کر دے، اور آنے والی نسلوں کو بتا دے کہ سنگ دل یزیدیوں نے مجھے شیر خوار پر بھی کوئی ترس نہیں کھایا، اور 3 دن کے پیاسے حلق میں پانی ڈالنے کے بجائے تیر پیوست کر دیا۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام عالی مقام سے عرض کیا، بھائی جان، تمام مصائب برداشت ہیں، مگر شیر خوار علی اصغر کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ خدا را اسے لے جائیے اور ظالم یزیدیوں کو دکھائیے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کو اس کی حالت پر ذات پر ترس آ جائے۔ حضرت زینب کی درخواست پر حضرت امام عالی مقام اس پھول کو، جو ابھی کھلا بھی نہیں تھا، اسے اپنے سینے سے لگا کر سنگ دل دشمنوں کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے قوم ستم شعار، اس دودھ پیتے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، لہٰذا تم اسے کم از کم پانی کا ایک گھونٹ دے دو۔ یزیدیوں کے دل چونکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے، اس لیے ایک ملعون آتشی نصیب ناری حرملہ نے پانی کے ایک گھونٹ کے بجائے ایسا تیر چلایا کہ حضرت علی اصغر کا حلق چھیدتا ہوا حضرت امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حسرت بھری نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے رب کائنات، یہ تو ایک علی اصغر ہے، ایسے ہزاروں علی اصغر ہوں تو ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کرتا چلا جاؤں۔ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی راضی اسی میں ہے۔ پھول تو 2 دن بہار جاں فضا دکھلا گئے، حسرت تو ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ سبحان اللہ۔ اب راقب دوش، پیغمبر اخلاص و قربانی کا پیکر، جگر گوشہ رسول فرزند، بطول جنت کے نوجوانوں کے سردار، عاشقوں کے قافلہ سالار، آقائے دو عالم کی آنکھوں کے تارے، ہم غریبوں کے سہارے، پیکر صبر و رضا، شہید دست کربلا، مومنوں کے دل کے چین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ کتنا استقلال اور حوصلہ ہے۔ عزیز و اقارب اور اعوان انصار سب کے سب خون کی چادریں اوڑھ کر سو چکے ہیں، ظاہری امیدیں ختم ہو چکی ہیں، مگر قربان جائیے زہرا کے لال پر کہ ماتھے پر ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ خیمے میں تشریف لائے اور ہتھیار لگا کر میدان کارزار میں جانے کی تیاری کرنے لگے کہ اچانک بستر علالت میں بیمار زین العابدین کی آواز کان میں آئی، ابا جان، میں بے شک بیمار ہوں، مگر پھر بھی میرے ہوتے ہوئے آپ میدان جنگ میں نہ جائیں، بلکہ مجھے اجازت دیجیے۔ شفیق باپ نے اپنی آغوش محبت سے لگاتے ہوئے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے۔ نانا جان کی جو امانتیں میرے پاس محفوظ ہیں، ان امانتوں کا تمہیں امین بننا ہے، اپنی ماؤں اور بہنوں کی نگہداشت کرنی ہے، اور ان بے کسان اہل بیت کو وطن معلوف یعنی مدینۃ الرسول تک پہنچانا ہے۔ میرے لال، خدائے قدیر جل شانہ تم سے ہی میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ تا قیامت تک جاری اور ساری فرمائے گا۔ دیکھو بیٹا، صبر و ثبات سے رہنا اور راہ حق میں آنے والی ہر مصیبت و تکلیف کو برداشت کرنا، اور ہر حالت میں نانا جان کی شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا۔ میرے لختے جگر، میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی تلقین کرنے کے بعد اپنی دستار مبارک اتار کر بیمار زین العابدین کے سر مبارک پر رکھ دی اور
اس پیکر صبر و رضا کو بستر پہ لیٹا دیا۔ پھر آپ نے قبائے مصری زیب تن فرمائی، نانا جان کا عمامہ شریف سر پر باندھا، بابا جان حضرت علی کی تلوار ذوالفقار گردن میں حمائل کی شہیدوں کے آقا اپنا سب کچھ رائے خدا میں قربان کر کے اب اپنے سر مبارک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں کے خیمے میں تشریف لائے، اور سبوں کو جمع کر کے صبر کی تلقین فرمائی اور رضا الہی پر صابر و شاکر رہنے کی وصیت فرمائی۔ حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال، کوئی بھی ہرگز نہ بھولے گا یہ احسان حسین۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر ادا کے سامنے جلوہ افروز ہوئے، اور تمام حجت کے لیے اپنے ذاتی اور نسبی فضائل پر مشتمل زندگی کا آخری عبدہ پیش فرمایا، تاکہ اشقیاء کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپتی ہوئی ریت پر 22,000 لشکر جزار کے سامنے وہ انداز پیش فرمایا کہ یہ منظر چشم فلک نے بھی کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اللہ ذرا دیکھیے تو صحیح، 22,000 عراقی سوار ایک طرف اور مدینے کا مظلوم مجاہد ایک طرف، مگر جرات و بہادری کا یہ عالم کہ تنہا لشکر ادا کو للکار رہے ہیں کہ ظالموں، اگر تم کسی صورت میں خون ناحق سے باز نہیں آ سکتے تو پھر میرے مقابلے کے لیے آ جاؤ اور اپنی مراد پوری کر لو۔ اگر میرے خون سے تمہاری پیاس بجھ سکتی ہے تو شوق سے بجھا لو، اور اپنے بہادروں میں سے ایک ایک کر کے میرے مقابلے میں بھیجتے جاؤ، اور قوت ربانی، شجاعت حسینی اور ضرب حیدری کے مظاہرے دیکھتے جاؤ۔ چنانچہ ایک مشہور بہادر غرور و تکبر سے سرشار ہو کر حضرت امام علی مقام کے مقابلے میں آیا، اور آتے ہی جگر گوشہ رسول پر قاتلانہ حملہ کر دیا، مگر فاتح خیبر کے لال نے ایک ضرب میں سر ککڑی کی طرح کاٹ کر دور پھینک دیا۔ دوسرا جنگجو بڑا اور چاہا کہ امام کے مقابلے میں اپنی ہنرمندی کا مظاہرہ کر کے سنگ دلوں میں سرخروئی حاصل کر لے، مگر حیدر قرار کی کچھار کے شیر نر حضرت امام علی مقام نے وار بچا کر ایسی تلوار اس کی کمر میں ماری کہ کھیرے کی طرح کٹ کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ غرض کے شیر خدا کے لخت جگر کے مقابلے میں یک کے بعد دیگرے جو بھی بہادر آتا گیا وہ بلا ٹکٹ جہنم رسید ہوتا گیا۔ حیدر کرار کے لال نے شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں کوفہ اور شام کے نامور بہادروں کا کھیت بو دیا، اور ان کے خون سے مقتل کو لال آزار بنا دیا۔ لشکر ادا میں شور مچ گیا کہ اگر جنگ کا انداز یہی رہا تو حیدر کرار کا یہ شیر نر کوفہ و شام کے بہادروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ بس مسئلہ تو وقت یہ ہے کہ چاروں طرف سے اسے گھیر لو اور اس کے اوپر حملہ کر دو۔ چنانچہ بالکل ایسا ہی ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے زہرہ کے چاند پر ظلم و ستم اور جور و جفا کی تاریک گھٹا چھا گئی۔ ابن سعد بدنہاد کے حکم سے ہر چہار جانب سے بڑے بڑے شمشیر زن، تجربے کار، نیزے باز اور بڑے بڑے جنگجوؤں نے شیر کی طرح گرجتے اور ہاتھی کی طرح چنگاڑتے ہوئے جگر گوشہ رسول پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ آپ کا جسم نازنین زخموں سے چور اور لہو لہان ہو گیا۔ آج شبیر پر کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرہ کی گھٹا چھائی ہے۔ اس طرف لشکر اعدا میں صف آرائی ہے، یہاں نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ بھائی ہے۔ ایک ناری کا تیر آپ کی پیشانی مبارک پر لگا۔ کون پیشانی؟ وہ پیشانی جو بارگاہ بے نیاز میں جھکنے والی تھی، وہ پیشانی جو حبیب خدا کی بوسہ گاہ تھی۔ ابھی آپ اس تیر کو نکال ہی رہے تھے کہ
کہ ذرہ بن شریک نے تلوار کے کئی وار کیے اور سنان